اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بسم اللہ کا مقام قرآن کے اندر کیا ہے، انبیاء اور رسولوں کی بسم اللہ کیا ہے اور ہماری بسم اللہ میں کیا فرق ہے۔ آج ہم آپ کو بسم اللہ سے آگے دو کلمات الرحمن اور رحیم کے بارے میں بتائیں گے۔ عام ترجمہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس عام ترجمے میں لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم میں کوئی واضح فرق ہمارے سامنے نہیں آتا اور ہم اسے رحمت کے ہی تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رحمان رحم نہیں کرتا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رحمان اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے۔ آج یہ جوہری، معنوی اور شعوری فرق ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لفظ الرحمن کا مقام قرآن کے اندر کیا ہے، اور پھر لفظ الرحیم کا جو مقام ہے وہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں الفاظ اور ان کے مادے کی تعریف ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رحم کے مادے پر ہیں جی یہ دونوں کلمات، کلمت الرحمن اور کلمت الرحیم۔ رحم را ح میم کے مادے پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کو میسر وہ دائمی تحفظ جو بلا معاوضہ انسانوں کو عطا کیا جائے، انسان کو وہ دائمی تحفظ جو بلا کسی معاوضے کے دیا جائے، اس دائمی تحفظ کو رحم کہا جاتا ہے۔ اسی رحم کے مادے پر یہ دونوں الفاظ ہیں الرحمن اور رحیم، اور اسی وجہ سے ہم دونوں کو ایک ہی معنوں میں گنتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم آپ کو بتائیں کہ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا واقعی رحمان رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پہلے رحمان کی تعریف سن لیجیے۔ قرآن کریم میں کلمت الرحمن بطور آیت پیش کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کا لفظ بطور آیت پیش نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں رحمان کی صفت ایسی ہے جو بطور آیت پیش کی گئی ہے۔ سورہ الرحمن کی پہلی آیت الرحمن۔ تو الرحمن صفات میں اس کا درجہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں یہ ایک آیت کی شکل میں آئی ہے۔ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ الرحمن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اللہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر آتا ہے۔ الرحمن کی صفت اللہ کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتی ہے، اور یوں کہیے کہ تمام صفات رحیم سمیت، رحیم کے ساتھ تمام صفات جو ہیں وہ رحمان کے انڈر ہیں، رحمان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں، اور وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اللہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے۔ تو رحمان کی صفت کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ دوسری بات، الرحمن کے لفظ میں آپ کو قرآن کریم کے اندر شدت نظر آئے گی، قوت نظر آئے گی، اور اعتدال نظر آئے گا، جسٹس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں رحمان کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فاسأل به خبیرا۔ رحمان کے بارے میں کسی خبیر سے پوچھئے، کسی خبیر سے سوال کیجئے۔ تو آج آپ کو یہ قرآن جو خبیر ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ رحمان رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آئیے سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 45 کھول لیجئے، پڑھ لیجئے۔ سورہ مریم آیت نمبر 45 میں دیکھیے کہ کیا جس رحمان کو ہم رحم کرنے والا سمجھتے ہیں اور صرف محض رحم کرنے والا سمجھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 45 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے اب، مجھے خوف ہے کہ آپ کو پکڑے گا، چھوئے گا عذاب من الرحمن، رحمان سے،
عذاب آئے گا رحمان سے. اور ہمارے ہاں ہمیں یہ تصور دیا گیا ہے کہ رحمان صرف رحم کرتا ہے اور سب پر کرتا ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ عذاب کا لفظ آپ کو رحمان کے ساتھ مل رہا ہے. یہ آج ہم واضح آپ کو بتائیں گے کہ رحمان اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے. سورہ مریم آیت نمبر 45 یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے اب مجھے خوف ہے کہ آپ کو آج چھوئے گا، آپ پکڑے گا عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان، اور آپ شیطان کے ولی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے، دوست ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیے اگر رحمان رحم کرنے والا ہے تو پھر یہ عذاب رحمان کی طرف سے کیسا. دوسری دیکھیے سورہ یاسین آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. عام ترجمہ کہ تم اسے انما تنذر من اتبع، آپ وارن کریں اسے، متنبہ کریں اسے، من اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، وخشی الرحمن، رحمان سے ڈرے. عام ترجمے میں یہ کہا جاتا ہے. اور اگر رحمان سے ڈرنے کی بات ہے تو رحمان تو ہمارے پاس رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والے سے ڈرنے کا سوال، بہت عجیب بات ہے یہ. آگے چل کے دیکھیں سورہ یاسین آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذ من دون آلہۃ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. رحمان نقصان پہنچائے. دیکھیے یہ تمام آیات اپنے سامنے لے کر آئیے، ان تمام آیات کے حوالے میں نے آپ کو دیے، ان کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمان مہربان کو نہیں کہتے، رحمان نگران کو کہتے ہیں. ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر اگر ایک ایگزامینر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے سارے بچے جو ہیں وہ پیپرز دے رہے ہیں اور اسے کسی بچے پہ بقول ہمارے والا رحم آ جائے اور اس کو چیٹنگ کروانا شروع کر دے تو اس ایگزامینر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. تو رحمان کی صفت پورے قرآن میں نگران کے طور پہ آئی ہے. رحمان نگران کو کہتے ہیں اور نگران کسی پر رحم نہیں کرتا. اگر نگران رحم کرنا شروع کر دے تو قوم تو کیا امتیں ختم ہو جاتی ہیں، افراد کی کیا بات ہے، اقوام ختم ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اگر رحمان رحم کرنا شروع کر دے، رحمان کی صفت کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ایک جج جو ہے وہ رحمان کی صفت پر تو کام کر سکتا ہے، اگر وہ رحیم بننے کی کوشش کرے گا تو اسے جیلر بننا پڑے گا. جیلر کے پاس یہ صفت موجود ہے کہ وہ رحیم بن کے اس مجرم کو، اس کی توبہ، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے اور پھر دوبارہ اسے رحمان کے کٹہرے پر لا کر کھڑا کر دے. ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ رحیم کسے کہتے ہیں، لیکن فی الحال دیکھیے رحمان. تو رحمان کہتے ہیں نگران کو، اور نگران جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی رحم نہیں کرتا. ہمارے ملک کے ججز کو، ہمارے ملک کی پولیس کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے علماء کو رحمان کی صفت کو جاننا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی رحمان کی صفت کو بطور عبد الرحمن فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے یہاں سے وہاں ہوا اور پورا تصور جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور رحمان مہربان، قرآن کے اندر الرحمن نگران کو کہتے ہیں اور نگران کبھی رحم نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے، قرآن کا قانون ہے. اب آئیے آگے چلیے، سورہ یاسین آیت نمبر 23 بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب آئیے لفظ رحیم کی تعریف کی طرف. رحیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، ایک تو رحیم کا لفظ آپ کو پورے قرآن کے اندر اصلاحی اور تربیتی پہلو کے اندر ملے گا. اصلاحی اور تربیتی پہلو کے اندر وہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو الفاظ ملیں گے تواب الرحیم اور غفور الرحیم اکٹھے. یہ الفاظ آپ دیکھیے گا، الرحمن الرحیم بھی ہے لیکن آپ دیکھیے گا کہ التواب الرحیم اور غفور الرحیم یہ دونوں الفاظ آپ کو پورے مقامات پر ملیں گے کہ جس مجرم کو نگران یعنی رحمان پکڑتا ہے اس مجرم کی اصلاح
اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ ایمان کی طرف آ جائے، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے، تو یہاں پہ وہ رحیم کی صفت کے انڈر آ جاتا ہے۔ اور رحیم، میں نے پہلے عرض کیا کہ جج جو ہے وہ نگران ہے، وہ مجرم کو سزا دیتا ہے بلا کسی تفریق کے، وہ کسی مجرم پر رحم نہیں کھاتا۔ اور وہی مجرم جب جیل میں جاتا ہے جیلر کے پاس، تو جیلر جو ہے وہ رحیم کی صفت کے مطابق اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور دوبارہ اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو اس قابل بنا دے کہ اس کو اب دوبارہ رحمان کے سامنے لانے کے قابل کر دیا جائے۔ یہ رحیم ہے۔ دیکھیے، اور رحیم کی صفت ہمیشہ آپ کو کسی خطا یا کسی گناہ کے بعد آپ کو یہ صفت نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی خطا ہوئی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کے بعد رحیم کی صفت آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جو آپ کی اصلاح کرتی ہے، آپ کی پریپریشن کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو رحمان کے دربار میں پیش کر دیتی ہے، آپ کو اس قابل کر دیتی ہے، آپ کی شخصیت کو اتنا معتدل کر دیتی ہے کہ آپ اس نگران کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ نگران کسی پر رحم نہیں کرتا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفت الرحیم کے لیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہ ہے کہ جو رحمت نازل کرتا ہے، یصلی کا ترجمہ کیا گیا ہے، عام ترجمہ وہ ہے کہ جو رحمت نازل کرتا ہے وہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ وہ آپ کو ظلمات، اندھیروں سے، ظلم سے نکالیں نور کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین پر رحیم ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ظلمات کے اندر، گمراہی کے اندر، خطاؤں کے اندر، گناہوں کے اندر کوئی انسان ہے، تو یہاں پر صفت رحیم آ کے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور یہی صفت الرحیم جو ہے اب وہ اسے رحمان کے سامنے پیش کرتی ہے، قابل بناتی ہے اسے۔ میں نے عرض کیا کہ جج ہمیشہ صفت الرحمان کے اوپر کام کر سکتا ہے، اور جیلر ہمیشہ صفت الرحیم کے اوپر کام کرے گا تو معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے الرحمن اور رحیم کے الفاظ میں تقابل، ان کا توازن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رحمان نگران ہے اور رحیم مہربان، رحمان رحمت کل ہے اور رحیم رحمان کا جز ہے۔ اللہ کے بعد صفت الرحمان کے پاس کلی اختیارات ہیں اور الرحیم الرحمان کے تابع ہے۔ اللہ الرحیم ہے، اور قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ رحمان ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں الرحمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ایک انسان رحیم تو ہو سکتا ہے، وہ رحمان نہیں ہو سکتا۔ الرحمان تمام انسانوں کا نگران ہے، اور رحیم ایمان والوں پر مہربان ہے۔ قرآن میں لفظ الرحمان کے ساتھ خوف، شدت، قوت، اعتدال اور عذاب کے لفظ آئے ہیں، لیکن رحیم کے لفظ کے ساتھ محبت، پیار، تربیت، اصلاح، تمام ان پہلوؤں کے اوپر آپ کو رحیم کا لفظ ملے گا۔ قرآن کریم میں الرحمن کا لفظ 57 دفعہ اور رحیم کا لفظ 115 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ میں اپنے سارے پروگرامز میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ الرحمن اور رحیم کا مطلب ایک ہی ہو، ان کے اندر جوہری، شعوری، معنوی فرق ہے، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور آج اس کا ترجمہ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام ترجمہ، اور وہ ترجمہ معروف ہے، اچھا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، کسی کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تعمق کے ساتھ قرآن کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بسم اللہ یعنی بسمیت، تسلی اور اطمینان۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تسلی اور اطمینان اللہ سے ہے کہ جو الرحمن الرحیم ہے، جو نگران ہے اور مہربان ہے۔ تو رحمان نگران کو کہتے ہیں، اور الرحیم
مہربان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔